اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیات نمبر 230 پر 2 سے 240 پر 230 پر 2 سے 240 پر 2 کا ترجمہ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو، اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کریں، جہاں ان کی مرضی ہو وہاں نکاح کر لیں، تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ جبکہ وہ نکاح کرنے کے لیے ایک دوسرے سے راضی ہوں تو تم رکاوٹ مت ڈالو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ اس بات پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، بات ہو رہی ہے ایک طلاق شدہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ ایسی باتوں میں رکاوٹ نہ ڈالو، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، تمہارے لیے اچھا اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، رکاوٹ ڈالنے سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس بات پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ بات کہتے ہوئے، یہ مسئلہ یا یہ قانون بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، جتنا اللہ کو معلوم ہے تمہیں اتنا معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہے جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، یعنی جو باپ اپنی بیوی کو طلاق دیے ہیں مگر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اور باپ چاہتا ہے کہ جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال تک وہ بچے کو دودھ پلائیں۔ اگر بچے کا باپ چاہتا ہے کہ اس کی طلاق شدہ بیوی اس کے بچے کو دودھ پلائے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی اپنی طلاق شدہ بیوی کو کھانا اور کپڑا اور بچے کو کپڑا دینا ہوگا اس باپ کو، جب تک کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہے، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے، کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر وزن نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس کی جتنی طاقت ہے اس کی طاقت کے حساب سے اسے بولنا کہ تو اسے کھانا کپڑا دے، اور جتنا وہ دے سکتا ہے اتنا دے۔ اور اس کے بعد فرمایا آیت میں نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت سے یہ کام کرنا، یعنی بچے کو دودھ پلانا، ماں کو نہیں ستانا کہ بچہ اس کا ہے۔ اگر ماں کو ستائے تو بچے کو بھی تکلیف ہوتی، اور نہ باپ کو اس وجہ سے ستایا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔
تو بچے کو لے کر نہ بچے کا باپ بچے کی ماں کو ستائے اور نہ بچے کو لے کر بچے کا باپ بچے کی ماں کو ستائے. یہ ستانا اللہ کو پسند نہیں. اس میں آگے ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا اس دوران میں جبکہ اس کا بچہ اپنے طلاق شدہ بیوی سے دودھ پی رہا ہے، اس دوران میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو کھانا کپڑا دینا بچے یعنی جو مر گیا باپ اس کے وارثوں پر ضروری ہے. جو اس کے وارث ہیں اس کی جائیداد جن کو ملنے والی ہے یا ملی ہے وہ جو ہے اس طلاق شدہ بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کریں، انہیں کھانا کپڑا دیں. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین یعنی بچے کا باپ اور اس کی طلاق شدہ ماں یہ دونوں فریقین یہ دو جو ہے پارٹیز، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے، تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. یعنی بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں اگر بچے کا باپ اور اس کی طلاق شدہ بیوی دونوں آپس میں مشورہ کر کے بچے کو دودھ چھڑانے پر رضامند ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اس تیسری دودھ پلانے والی عورت کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو تو جو ہے اس کے دودھ پلانے میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دونوں مل کر ایسا کرنا چاہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کیا بات لا رہا ہے. کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو ایسے معاملات میں بھی، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، یہ باتیں بھی اللہ کی نظر میں ہے، ایسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. پھر آگے ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یہ عدت ہے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. جب عدت پوری ہو گئی تو عورت کو پورا اختیار ہے کہ چاہے تو بغیر نکاح کے رہے اور چاہے تو معروف طریقے سے 4 آدمیاں کو معلوم ہوئے جیسا دوسرا نکاح کر لے. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. تم پر کا مطلب یہاں پر جو طلاق دیا ہے یا جو ہے دوسرے بڑے لوگ ان کی جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں. جو عورت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے جو چاہے کرے، یا تو جو ہے نکاح نہ کرے یا اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کرے. تم پر جو ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. عورت جو کچھ کرنے والی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ وہ کرنے والی ہے تم اس کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا سلوک کرنے والے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے
اسے معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے منگنی کرو یا بعد میں جو ہے اس سے نکاح کرو، تو دل میں ایسا ارادہ رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ جو ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، ایسے کامات سیکرٹ میں نہیں کرنا، 4 آدمیوں کے سامنے کرنا، سب کو معلوم ہے ایسا کرنا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، سب کو معلوم ہے جیسا کرو، اندر کا اندر کر لے نہ کو۔ اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو، نکاح کرنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدت کے اندر نکاح نہیں کرنا، عدت جب پوری ہو جائے تب جو ہے نکاح تم کر سکتے ہو اس سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو اس معاملے میں جن کا ذکر ان آیتوں میں ہو رہا ہے، تمہارے دلوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ پھر آیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہاں واتقوا اللہ نہیں بلکہ فاحذروہ ہے، اس کے معنی میں وہی اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، ڈھیل دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں پکڑتا، معاف کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کی آیت میں ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ ہاتھ لگانے سے پہلے یا مہر مقرر نہیں ہوا، ایسی حالت میں طلاق دینے کی نوبت آ گئی، معاملہ کچھ ایسا بگڑ گیا کہ طلاق کی نوبت آئی، تو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ اس کو جو ہے طلاق دے کر بھیجتے وقت پر اس جو ہے عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنا چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ مال، کچھ نہ کچھ جو ہے اسے پیسہ وغیرہ دے کر بھیجنا چاہیے، یعنی اس کا دل خوش کر کے بھیجنا۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، جس کی جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے، مالدار ہے تو کچھ زیادہ دے، غریب ہے تو جتنا دے سکتا اتنا دے، اسے جو ہے رخصت کرتے وقت۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، نیک آدمیوں کو ایسا کرنا چاہیے، جو ایسا نہیں کرتے صرف بھگا دیتے، گالیاں دیتے اور اسے ستاتے، یہ نیک آدمیوں کا طریقہ نہیں۔ نیک آدمیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے انبن ہو گئی، اتنی جو ہے بات بگڑ گئی ہے کہ طلاق دینے کی نوبت آئی، تو بھی بھلے طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پھر آگے ہے اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ مہر فکس ہو گیا، لکھ دیے مہر اتنا ہے بول کر، مگر جو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی نوبت آئی تو جتنا فکس ہوا تھا مہر اس کا آدھا دینا، نصف۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یہ اور بات ہے کہ عورت جو ہے نرمی برتے، پورا مہر معاف کر دے تو معاف ہو گیا، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے
وہ نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. مرد نرمی سے کام لے، آدھا دینے کے بجائے پورا مہر دے کر رخصت کر دے. ویسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. تم مرد ہو، عورت سے اونچے ہو، اگر تم پورا مہر دے دو تو یہ تمہارے شان کے مطابق ہے، تمہارے شایان شان ہے. تو تم نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، تقویٰ سے قریب بات ہے یہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر جو ہے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. بڑا دل رکھو، فیاض بڑے دل والا، بڑا دل رکھو. یہ سب معاملات بڑے دل سے کرو، چھوٹے دل رکھو نہ کو، دل کو تنگ کرو نہ کو. یہ معاملات میں، آپس کے معاملات میں بڑے دل سے کام لو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب یہ باتیں اس آیت پر ختم ہوتی ہیں. جو باتیں اوپر سے چلتے آ رہی ہیں وہ اس بات پر. وہ بات کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، جو بہترین نماز ہو، اس کی خاص نگہبانی رکھو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں اللہ کے سامنے ایک فرما بردار غلام کی طرح کھڑے رہو. تو یہ اوپر کی جو باتیں ہیں، یہ تمام باتیں، گھر گرہستی کی باتیں، نکاح کی باتیں، طلاق کی باتیں، دودھ پلانے دودھ چھڑانے کی باتیں، عورت کو رخصت کرنے کی باتیں، یہ تمام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی تاکید کرتا ہے. تو اس میں کوئی خاص بات ہے، اس میں کوئی خاص حکمت ہے. نماز کوئی ایسی چیز ہے جس کا اثر ان باتوں پر ہوتا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نماز کی جو ہے تاکید کیا ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ بے وضو نماز نہیں پڑھنا، اچھی نماز پڑھنا. جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ قاعدے کے مطابق پڑھنا. اللہ کے سامنے تن کر نہیں ٹھہرنا، سر جھکا کر اپنے آپ کو ایک غلام سمجھ کر اللہ کے سامنے ٹھہرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا. یہ تمام چیزیں جو ہے نماز کی حفاظت میں آتے ہیں. نماز کی حفاظت بولے تو یہ تمام چیزوں کی حفاظت ہے. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو بڑی اچھی نماز ہے. کیا ہے اصل الفاظ؟ والصلاۃ الوسطیٰ. اکثر علماء کا خیال ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کے معنی عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو. چند علماء یہ کہتے ہیں کہ بہترین نماز کی حفاظت کرو. دو بھی معنی صحیح ہیں. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. بدامنی کی حالت ہے، مارا توڑی چل رہی ہے، محلے میں یا گاؤں میں جنگ چل رہی ہے، بھاگا بھاگی ہو رہی ہے، ایسی حالت میں چاہے پیدل ہو چاہے تم سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. مطلب کیا ہوا؟ ایسی حالت میں بھی نماز مت چھوڑو. بدامنی کی حالت میں جب جان پر آ پڑی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی نماز کا خیال رکھو. جس طرح ہو نماز پڑھو، نماز ادا کرو. اور جب امن میسر آ جائے، وہ حالت دور ہو، جنگ کی حالت یا لڑائی کی حالت یا ادھر ادھر بھاگنا پڑے، ایسی حالت جب دور ہو، امن میسر آ جائے، تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے. اللہ جو ہے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھا دیا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو.
جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ ایمان لانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کیسا کرنا، نماز کیسا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتایا کہ نماز کیسا پڑھنا، تو جیسا اللہ تعالیٰ بولا ویسا نماز پڑھو۔ یہ خاص طور پر جنگ کا حکم ہے، خاص طور پر جنگ کی حالت میں نماز۔ جنگ کی حالت میں نماز کیسا پڑھنا، اس کا طریقہ کیا ہے، یہاں آگے کی آیتوں میں آتا، آگے کی آیتوں میں اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا۔ تو بہرحال نماز ایسی چیز ہے جس کی ہر حالت میں حفاظت کرنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے نماز کو چھوڑنا۔ یہ اصل جو ہے سبق ہے اس آیت کا۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ ان آیتوں میں جو ہے کیا باتیں خاص توجہ دینے کے لائق ہیں۔ 11 آیتیں کا ترجمہ میں ابھی پڑھا ہوں۔ صرف ان 11 آیتوں میں 2 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، صرف ان 11 آیتوں میں 2 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور 5 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ سب دیکھ رہا ہے اللہ، غافل نہ ہوں، کس سے؟ اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایتیں اور یہ وارننگز صرف طلاق کے معاملے میں نہیں، بلکہ شوہر بیوی، ساس سسر وغیرہ وغیرہ آپس کے سب معاملات میں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ گھریلو زندگی کے تمام معاملات میں یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہماری گھریلو زندگی کے قانون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی تاکید پر اس بیان کو ختم کر رہا ہے، کیونکہ نماز ہی انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتی ہے۔ نماز کو جیسا پڑھنا ویسا پڑھے تو دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا۔ نماز انسان کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے وقت پر اللہ دیکھ رہا ہے بول کے یاد رہا تو خیال نماز میں رہتا، اس بات سے دھیان بھٹکیا تو نماز سے بھی دھیان بھٹک جاتا۔ یہ امپورٹنٹ بات یاد رکھو، نماز پڑھتے وقت ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ یاد رکھے تمہیں تو نماز کی طرف دھیان رہتا۔ تو نماز یاد دلاتی رہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ دل کے حال تک جانتا ہے۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی ساتھ بھی ایک سورہ چھوڑ دیے یا ایک سورہ غلط پڑھے تو فوراً اندر سے آواز آتی نہیں، کون بھی دیکھنے والا نہیں ہے، کون بھی سننے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں سب کو معلوم ہوتا، تو یہ نماز کا فائدہ ہے، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اللہ دل کے حال تک جانتا ہے، نماز یہ یاد دلاتی ہے انسان کو۔ نماز سمجھ کر پڑھے تو نماز سے گھر کے اندر کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ اب نماز کو سمجھ کو پڑھے تو نماز میں ہمیں کیا پڑھیں وہ یاد رکھو، وہ معلوم کر کو ویسی نماز پڑھے تو کیا ہوتا، گھر کی زندگی سدھر جاتی، گھر جو ہے جنت بن جاتا، گھر میں جو ہے امن سکون چین رہتا۔ تو یہ چند آیتیں تھیں۔